السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب بتائیں کہ ہم نے بہت سارے الفاظ سنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہمیں میننگز بتا دیں، اور یہ جو ٹائٹل ہیں ان کے ایکچول اور حقیقی معنی کیا ہے۔ ایک لفظ ہے عالم، عالم بولا جاتا ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟ مفتی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مفتی کا کیا معنی ہے اور اس کا درجہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو عہدے، یہ کوئی عہدے ہیں اسلام کے اندر یا یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجدد، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیخ، اسی طرح ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے پیر اور مرشد۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور کیا یہ ایک دوسرے سے کم زیادہ یا ان کی کوئی کیٹیگری ہے؟ جس طرح کے مثال کے طور پر مختلف شعبوں کے اندر عہدے ہوتے ہیں، تو کیا اس عہدے کے اعتبار سے یہ کم اور زیادہ ہیں؟ ان کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی عہدے تقسیم نہیں کیے گئے ہیں کہ یہ ایک عہدہ ہے، اس والے عہدے کا جو بندہ ہے وہ خدا کے کوئی زیادہ قریب ہے یا وہ دین کو کوئی زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور اس عہدے والا جو بندہ ہے وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا وہ کم درجے کا ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی وہ عہدہ تقسیم نہیں کیا گیا، نہیں دیا گیا، یا اس کے کوئی بیجز نہیں ہے کہ یہ بیجز لگائیں گے تو عہدہ بڑھتا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں یہ ہے کہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے، علم رکھنے والا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ جاہل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی تشفی کرے، اور علم کی تشفی، علم کو کمپلیٹ کرے۔ وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ جو علم والے ہیں ان کے پاس جائے، ان سے سوال کریں اور اپنے علم کو بڑھائے۔ تو دو ہی کیٹیگری ہیں۔ یہ جو بعد میں جو تقسیم ہوئی ہے تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اس علم کے ساتھ، ان کے شعبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر علم تو ایک بہت وسیع جو ہے وہ چیز ہے نا، میدان ہے علم۔ آپ زمین اور آسمان کے اندر جتنا بھی علم ہے، ہر چیز کا علم، فزکس کا علم، طبیعیات کا علم، اسی طرح معدنیات کا علم، کائنات کی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ اتنی تقسیم ہے کہ اس کو ایک جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس کا علم، نیچر کا علم، حساب کا علم، ریاضی کا علم۔ ایک علم اسپریچویلٹی، روحانیت کا علم بھی ہوتا ہے، تصوف کا علم بھی ہوتا ہے۔ تو اب جو جس شعبے کے اندر ماہر ہو جاتا ہے اس کو اس اعتبار سے الگ کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے، الگ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جرنل جو چیز ہے وہ ہے عالم۔ عالم عربی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں گیانی، جاننے والا، یعنی وہ شخص جو علم رکھتا ہے، جس کے پاس علم ہے۔ اب وہ علم کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ مذہبی طور پر استعمال ہونے لگا، اور زیادہ طور پر یہ مذہب کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کا علم رکھنے والا، حدیث کا علم رکھنے والا، اور اس میں بھی پھر جو قرآن کا علم رکھنے والا ہوتا ہے اسے مفسر قرآن کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو حدیث کا علم رکھنے والا ہے تو اسے پھر محدث کہتے ہیں۔ تو یہ تقسیم اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ اچھا، مفتی کا جو لفظ ہے، مفتی وہ اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں اس حوالے سے کیا حکم ہے، اس حوالے سے قرآن کا کیا نقطہ نظر ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس مفتی کے بعد جب سوال آ جاتا ہے تو پھر مفتی کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں جا کر یا حدیث کی کتابوں میں جا کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر وہ جواب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر وہ اس کو نقل کر کے آگے دے دیتے ہیں، اور اکثر آج کے زمانے کے اندر تو ناقل ہیں، یعنی نقل کرنے والے ہیں، کوئی خود سے نہیں نکالتا ہے، بہت کم لوگ ہیں، تو صرف نقل کر دیتے ہیں۔ پہلے فتووں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے عالمگیری ہے یا فتاوی ہندیہ جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف فتوے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے نکال کے فتاوی شامیہ وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور بہت کم لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تو اسے مفتی کہتے ہیں۔ مفتی کا مطلب ہوتا ہے جواب دینے والا، فتوے کا جواب دینے والا۔ تیسرا جو لفظ ہے محدث، جس کے پاس حدیث کا علم ہو، جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو حدیث کے علم کے اندر، جسے حدیثیں یاد ہوں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پیر، یا اسے مرشد بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے اسپریچویلٹی سے تعلق، تصوف کے علم کے اندر، کہ جس کے پاس روحانیت، روح کا علم ہوگا، جو انسان کے باطن کو سدھارے گا، اسے پیر کہتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے ہاں پیر اتنا عام ہو گیا ہے کہ جو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سر ہلانے میں ماہر ہو جائے یا لوگوں کو کچھ وظیفے دینا شروع کر دے تو اسے پیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دو چار مرید ہو جائے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، بس وہ پیر بن جاتا ہے۔ پیر فارسی کا لفظ ہے۔ پیر کا مطلب ہوتا ہے بوڑھے کو بھی کہتے ہیں اور کمزور کو بھی کہتے ہیں،
لیکن پیر میرے نزدیک اس میں ایکسپرٹ ہے. یعنی پیر کا جو لفظ ہے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہی آدمی جو ہے وہ پیر ہوگا, کوئی جوان پیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک لفظ اس طرح. پیر کا مطلب ہے کہ جو روحانیت کے اندر ایکسپرٹ ہو. تو پیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیر جو ہے وہ پیر صاحب کوئی بہت بڑا بوڑھا آدمی ہوگا یا اس طرح وغیرہ وغیرہ. اور شیخ کا لفظ, شیخ عربی کا لفظ ہے, یہ بھی جو ہے وہ بوڑھے کو کہتے ہیں, لیکن شیخ کچھ عربوں کو بھی کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو عرب سے کہتے ہیں ہم آئے ہیں تو ان کو بھی وہ شیخ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو شیخ اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ جو ضعیف ہو, جو عمر میں بڑا ہوتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں. لیکن پھر یہی چیز علم کی اور مذہبی ہمارے ہاں مسلمانوں میں استعمال ہونے لگا, جسے شیخ الاسلام ہے, کہ اسلام کا شیخ, یعنی اسلام کے اندر اس کو بہت مہارت ہے, بہت نالج ہے اس کو, تو اس کو شیخ الاسلام کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ مجدد, وہ تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں. کہ وہ تجدید کیسے کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر 100 سال بعد اسلام کے اندر ایسا شخص پیدا ہوتا ہے ہر صدی سے پہلے, کہ جو آ کر ریفارم کرتے ہیں, تجدید کرتے ہیں. یعنی جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے اندر ایسا اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ جو سوالات اٹھ رہے ہوں وہ حل ہو سکے, تو اس کو مجدد کہتے ہیں. یہ چند الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسلام نے کسی کو خاص طور پر کوئی سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے کہ یہ بندہ اسلام کو پریزنٹ کر سکتا ہے, یہ شخص نہیں کر سکتا. جو بھی علم حاصل کر لے, یعنی اسلام کے اندر کوئی خاص خاندان بھی نہیں ہے, کوئی خاص گروہ بھی نہیں ہے, کوئی خاص لوگ بھی نہیں ہیں کہ بھئی یہی لوگ ہی اسلام کو بتائیں گے اور کوئی شخص بتا نہیں سکتا, یا اس کے پاس ہی اتھارٹی ہے, کسی اور کے پاس اتھارٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. بس یہ نام ایسے ہیں کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص جب کسی فن کے اندر ماہر ہو جاتا ہے کسی کام میں تو اس کا وہ نام پڑ جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے یہ بات سمجھ آ گئی. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.